کہتے ہیں عید کے بعد جو پہلا عظیم الشان جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، اس دن میں جو شخص بھی انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کرتا ہے، پورا سال اس کا گھر رزق سے، دولت سے بھرا رہتا ہے۔ کیونکہ آج ہے ماہ شوال کی 7 تاریخ اور پہلا عظیم الشان جمعۃ المبارک کا دن، یہ آپ کے پاس بہت بڑا موقع ہے کہ آپ اپنے گھر کو مال و دولت سے بھی بھر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بھی بھر سکتے ہیں، کیونکہ اب صبح سے لے کر شام تک سارا دن اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ جو بھی انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کرتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک اپنے گھر کو مال و دولت سے نہیں بھر سکے اور جو چاہتے ہیں کہ پورا سال ہمیں غیب کے خزانوں سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ملتے رہیں، تو ان کے پاس یہ سب سے بہترین اور سب سے بڑا موقع ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، جمعۃ المبارک کا یہ دن عام دن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ کوئی دن کسی نبی کو عطا کیا تو کوئی دن کسی نبی کو عطا کیا گیا، لیکن یہ جمعۃ المبارک کا دن اللہ تعالیٰ نے خاص امت محمدیہ پر کرم فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے۔ اس لیے یہ دن عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اس دن کا کوئی دوسرا دن ثانی نہیں ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اس عمل کو کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ تسبیحات بھی موجود ہیں جس کو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے آج تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ عطاؤں کا دن ہے، یہ رحمتیں حاصل کرنے کا دن ہے، یہ اللہ کا فضل حاصل کرنے کا دن ہے۔ اس لیے وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے جو اس دن کی یہ تمام برکتیں حاصل کر لیں گے۔ اب کیونکہ اس دن کو عید کا دن بھی کہا گیا، یہ خوشیوں کا عید ہے، ہر اس بندے کے لیے یہ خوشیوں کا بن جاتا ہے جو بھی اس طرح اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، اور جس نے آج کا دن بھی ضائع کر دیا اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچتا۔ یہ آپ کے پاس سب سے بڑا اور اہم ترین موقع ہے کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ عمل مکمل کرنا ہے تو مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے آپ نے اپنے چہرے پر پھیرنا ہے۔ یوں ہی چہرے پر پھیریں گے آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، تمام بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر قسم کی مشکلات حل ہو جائیں گی، جو بھی مانگتے جائیں گے اسی وقت ملتا چلا جائے گا۔ کہتے ہیں آج کے دن کا ہی عمل آج کے دن ہی مقدر کو بدل دیتا ہے، آج کے دن ہی تقدیروں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، آج ہی اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ آج اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر ہیں، فرشتے زمین پر ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہے، چاندی کے ورق ہیں۔ جو لوگ بھی ان ورقوں کے اوپر، اس رجسٹر کے اوپر جو چاندی کا رجسٹر ہے اس کے اوپر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، وہ فقط اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے جائیں، پھر دیکھیں انوار و تجلیات اور رحمتیں کیسے موسلا دھار بارش کی طرح آتی۔ کہتے ہیں قرضہ جتنا بھی ہو، وہ شخص جو قرضے میں جکڑ گیا ہو اور قرضہ اتارنا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہو، اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا ہو، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہوتی ہے، تمام قرضے غیب سے اتر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ عمل اپنی شان کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اس عمل کی بدولت ہر سال ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور زندگی سنوار لیتے ہیں۔ آج وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے، بڑے ہی مقدر والے ہوں گے جو اس مختصر سے عمل کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ اس دن ایک غریب آدمی کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ جس نے شہر میں ایک غریب آدمی تھا کہ فقر و فاقہ یعنی غربت نے اس قدر گھیر لیا تھا کہ ایک دن کھانا بنتا تھا، کئی دن اسی طرح گھر میں کھانا بنانے کے لیے راشن بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا آپ اپنے گھر میں تنگی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے بڑے پریشان ہو، تو آؤ آپ
کو ایک ایسا عمل بتا دوں جس سے اللہ رزق میں برکت اور کثرت دونوں چیزیں عطا کر دے۔ کہتے ہیں کہ بس پھر سورۃ کوثر کا عمل کرنے کی دیر تھی، اس کا گھر چاروں طرف سے دولت سے بھر جاتا تھا۔ اس لیے آپ نے اس جمعۃ المبارک کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے۔ ایک آدمی وہ بھی تھا کہ جو بہت پریشان تھا، اس کے اوپر اتنا قرضہ تھا کہ کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ بس ایک بزرگ نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے عمل کرنا ہے، اور عصر کے بعد آپ اس عمل کو اگر کرتے ہیں تو آپ کو وہ انعامات وہی بیٹھے بیٹھے مل جاتے ہیں جس کا آپ نے زندگی میں تصور نہیں کیا ہوتا۔ اسی طرح ایک بزرگ بیماری میں مبتلا تھے، ڈاکٹروں نے جواب دے رکھا تھا، بس جمعۃ المبارک کا دن آیا، ذکر شروع کیا، اور ذکر کرنے کی دیر تھی، یہ سورت پڑھنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے کرم کی بارش برسا دی۔ دیکھیں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی اسے کوئی مصیبت، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے، تو یہ پڑھنے سے، اس کی برکت سے کہتے ہیں ہر قسم کی مشکلات دور ہوتی ہیں، قرضے ختم ہوتے ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، غم ختم ہوتے ہیں، فکروں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے، اور ہر قسم کا بند نصیب بھی کھل جاتا ہے۔ بس اس کی تعداد جس نے پوری کی اور اس کی ترتیب کو برقرار رکھا، وہ آج ضرور بضرور کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں یہ دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خاص فضیلت والا بنایا ہے۔ اس دن کی عبادت کا ثواب عام دنوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایک تو یہ عید کے بعد کا پہلا جمعہ ہے، پھر یہ ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے، اس جمعے کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ اسی جمعے کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا سید الایام، یہ سارے دنوں کا سردار ہے، اس میں وہ گھڑیاں موجود ہیں جس میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس لیے اس کی عظمت، اس کی فضیلت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دن، اس میں یہ عمل پڑھنے والے کے رزق میں بے تحاشا اضافہ آتا ہے، گھر میں بے حساب برکت آتی ہے، پریشانیاں فوراً ختم ہوتی ہیں، قرضے جتنے بھی ہوں فوراً نجات ملتی ہے، دل کی مرادیں آج کے دن ہی ساری کی ساری پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب درود پاک پڑھ لیا، درود پاک سے پہلے نیت کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، تو جتنے اخلاص کے ساتھ نیت پڑھ کر کے آپ اس کو پڑھیں گے، اتنا ہی اس عمل کا آپ کو فائدہ اور برکت ملے گی، اس لیے کہ یہ خاص عمل خاص دنوں میں جو کیے جاتے ہیں، ان کی شان اور طاقت الگ ہوتی ہے۔ اب آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو آپ نے 333 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندوں پہ کرم کی بارش برسا دیتا ہے، اس لیے کہ یہ رحمت والی گھڑیاں، یہ مبارک دن آپ کی قسمت کو سنوارنے کے لیے کافی ہوگا اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کچھ اعمال میں ان کی تعداد کا انتہائی تعلق ہوتا ہے کہ وہ تعداد جب ہم پوری کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں اس کے بے حساب فائدے ملتے ہیں، اس لیے جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، کیونکہ کہتے ہیں لاکھوں حاجتیں اس بندے کی پوری ہوتی ہیں، اور آج کے دن تو کہتے ہیں 300 حاجتیں بیٹھے بٹھائی پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، ہر سال لوگ اس عمل کو پڑھ کے اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے آپ نے 333 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آگے اور بھی کچھ چیزیں پڑھنی ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے۔ تو وہ جیسے جیسے جو ترتیب آتی جائے گی، جس مقام پر سورۃ کوثر ہوگی اس مقام پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے، باقی چیزیں بھی اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھتے جانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتیں آپ کو ملتی چلی جائیں۔ اب جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو، ان اسماء مبارکہ کو جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر انسان سچے دل سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس پر رحمتیں اور انوار و تجلیات برسائے جاتے ہیں۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن آج یہ برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے پڑھنے والے کی قسمت کو سنوار دے، اس کے مقدر کو سنوار دے، ہم سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے، ہماری تمام حاجتیں اللہ آج کے دن ہی پوری کر دے، اور ہمارے گھر کو آج کے دن ہی اپنی رحمت سے، برکتوں سے، رزق سے بھر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ہماری آج جمعہ کے بعد خصوصی دعا بھی ہوگی، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، ویڈیو کو لائک
لائک کریں اور شیئر کریں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں ایک تاجر آدمی تھا، اس کے مالوں میں تجارت میں بالکل اضافہ نہیں ہو رہا تھا، اس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا تھا۔ تو وہ خود کہا کرتا تھا کہ یہ سب کی سب جمعۃ المبارک کے دن کی برکتیں ہیں کہ میں نے اس دن میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، بس رب کائنات نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے یہ زندگیوں کو بدلنے والا عمل، یہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آج ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ تو ایسے لوگ جو آج مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ کتنا بہترین اور کتنا کمال کا موقع ہے، کیونکہ جو آپ کو میں نے تسبیح اب بتائی ہے، یہ تسبیح ذرا سنیے گا، یہ تسبیح ہے جس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا، یعنی یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا، اس کو آپ یا کریم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کریم یا کریم یا کریم، مطلب ایک ہی ہے۔ میم کے اوپر پیش پڑھے تب بھی درست ہے، اگر یا کریم پڑھیں تب بھی درست ہے، یا کریمو کہیں تب بھی ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بے انتہا عطا کرنے والی ہے، ایسی عطا کہ جس کے بعد کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی انسان کو ضرورت اور حاجت ہی باقی نہیں رہتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، کیونکہ اس سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے، مانگنے سے بھی دیتا ہے، بلا مانگے بھی عطا کرتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے اور ہر وقت دیتا ہے، کسی کو بھی اس کے فطری حق سے محروم نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے در سے یقین جانے کبھی کوئی خالی لوٹتا ہی نہیں، بار بار مانگنے سے کبھی نہیں وہ اکتاتا۔ یہ دنیا والے ہیں، ایک بار مانگے تو اکتا جاتے ہیں، لیکن اس کی ذات ایسی ہے جو کبھی نہیں اکتاتی، جتنی بار بھی بندہ مانگے، بندے کا مانگنا کم ہوتا ہے، اس کی عطائیں زیادہ ہوتی ہیں۔ مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ درگزر کر دیتا ہے، گویا اس کے کرم کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا ہے، اس لیے ہر لمحہ اس کی بارگاہ سے اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا ضروری ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو کریم النفس بھی کر دیتا ہے، نیک اخلاق نیک مزاج بھی کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی جمالی عمل ہے، اس کے ذریعے تمہاری زندگی میں جمال آئے گا، تمہاری زندگی میں بہار آئے گی، تمہاری زندگی میں سکون آئے گا، اللہ کی رحمت انوار و تجلیات خوب برسیں گے۔ اس لیے آپ نے یہ جو نام آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، جب آپ نے اپنے رب کو اس طرح پکار لیا تو پھر سمجھ لیں تمہیں اس کے بعد کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اور یہی ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے کہ میں زندگی میں کسی کا محتاج نہ ہوں، تو وہ یہ آج کا دن ہے، آج تمہارے پاس موقع ہے کہ آپ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اسی ترتیب کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگ لیں، کیونکہ جمعہ کا دن اسلامی ہفتے کا سب سے عظیم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو خاص فضیلت اور امت محمدیہ کے لیے عید کا درجہ دیا ہے۔ قرآن و کریم میں، احادیث نبوی میں، صحابہ کرام کے اقوال سے اس کی عظمت واضح ہے، اس لیے دستاویزات میں جمعہ کی فضیلت مختلف پہلوؤں میں بیان کیے جاتی ہیں، اس لیے قرآن کریم میں بھی سورت جمعہ اس دن پر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت کا نزول فرمایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جب مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن ہے تو اس میں غسل کرنا، صفائی کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا یہ مسنون ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کا تعلق اس دن کے ساتھ بڑا ہی ہے، کیونکہ اس دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن زمین پر اتارا گیا، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، ان کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ اس لیے دوستو جمعہ کے دن کا بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت، اور اس دن میں ایک عمل کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا سے بھی بڑھا کر زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اس میں ذکر کرتا ہے اتنے ہی انعامات اس کو زیادہ ملتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اصلاح نفس کا موقع ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن کی قدر کریں اور عبادت، ذکر اور خیر کے کاموں میں گزاریں تاکہ ہمیں اس دن کی تمام برکتیں نصیب ہو سکیں۔ کہتے ہیں جو شخص زندگی میں اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک دن معزز اور مکرم کر دے گا، یعنی آج کے دن ہی اس کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو
ہر مقام سے گرا دیا جاتا ہے، بے عزت کر دیا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں باعزت کر دے گا۔ جو اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوگا، لیکن یہ شخص ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہم نے رب کائنات کی بارگاہ سے جو چیز مانگنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آگے جس نام کی تسبیح کو ہم نے پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فقط اتنا سا ہے، یا مغنی، یا مغنی۔ اب دیکھیں پہلے ہم نے اس کے کرم کی دعا کی ہے، اس کا کرم مانگا ہے، اس کا فضل مانگا ہے۔ اب ہم نے اس کے غنایت مانگنی، یعنی کہ مالا تو غنی ہے تو ہمیں غنی کر دے۔ کہتے ہیں یہ جو نام ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا کہنا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے دوست اور ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں مستجاب الدعوہ کی تاثیر پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ جس چیز کی وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے، یعنی اللہ ہر لحاظ سے اپنی رحمت اور کرم کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اس لیے تنگ دستی اور افلاس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص تنگ دست اور مفلوک الحال رہتا ہو اس کو چاہیے یقین کے ساتھ اس کو پڑھے، کیونکہ بعض لوگوں میں پیدائشی طور پر بخل کی عادت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے راہ میں دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس قسم کی عادتیں بھی اس عمل کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں۔ عادت بخل ختم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس عمل کو پانی کے اوپر پڑھ کر دم کر کے پیے تو اس کی زندگی کی تمام رکاوٹیں، تمام بیماریاں، تمام بندشیں بھی ختم ہوتی ہے۔ اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، صرف 1 2 4 5 نہیں ہیں، اس کے سینکڑوں فائدے ہیں۔ اگر آپ یہ تمام کے تمام فائدے حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی قسمت کا کیا کہنا، آپ کے مقدر کا کیا کہنا۔ اب کیونکہ آپ نے جب یہ پہلا نام پڑھا اس کے بعد دوسرے نام کی جو تسبیح پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ سب سے اہم ترین موقع ہوتا ہے۔ کیونکہ یا مغنی کا مطلب ہر شخص جانتا ہے بے پرواہ کرنے والی، یعنی اللہ مغنی ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم کی بنا پر غنی کر دیتا ہے، انہیں انسانوں کی محتاجی سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ غنا 3 امور میں، یعنی علم میں اس کو غنی کر دے گا، رزق میں اس کو غنی کر دے گا، اقتدار میں بھی غنا شامل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے اسے کی بنا پر وہ جسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے، جس چیز میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے۔ کیونکہ آپ نے بس تصور کرنا ہے، آپ نے نیت کرنی ہے، یوں ہی درود پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسبیح پڑھ کر نیت کر لینی ہے، یا اللہ انما الاعمال بالنیات، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں فلاں کام کی، فلاں حاجت کی نیت کرتا ہوں۔ بس نیت کر کے آپ نے اس کو شروع کر دینا ہے، یوں ہی یہ عمل مکمل ہوگا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ جس چیز میں تم نے غنا طلب کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، اہل ایمان اگر اب تم غریب ہو، بے ساؤ سامان ہو تو کیا ہوا، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بذات خود مغنی یعنی غنی کرنے والی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے جس شعبے میں غنی بننے کی ضرورت درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ کو اسی شعبے کا تصور کر کے پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تمام راہیں کھول دے گا اور کامیابیاں اس کا مقدر بنا دے گا، یعنی معزز اور مکرم بننے کا بھی یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کو دیکھے جو تعداد بتائی جا رہی ہے نا، اس تعداد میں کمی نہیں کرنی، 233 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے جس سورت کو آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے تسبیحات ہیں، اور یہ بس عمل سمجھے مختصر ہے اور یہ آسان بھی ہے، لیکن دیکھیں کوئی بھی عمل ہم پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے کچھ ٹائم لگتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا 1 سیکنڈ کے اندر یا 1 منٹ کے اندر آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ دیکھیں جب کوئی چیز پانی ہو تو پھر ہمیں اس کے لیے کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر شریف آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ضرورت کے مطابق آسانی سے رزق مل جائے، اس لیے جمعۃ المبارک کا یہی وہ دن ہے جس میں تھوڑا عمل کرنے پر زیادہ اجر و ثواب ہے، تھوڑا مانگنے پر زیادہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اپنے خزانے سے اسے رزق دینے لگے گا اور اس کے رزق میں فراغی ہوگی، ہمیشہ کے لیے خلقت کی محتاجی سے بچ جائے گا۔ جس شخص کی یا جس لڑکی کی یا جس بھائی بہن کی شادی محض اس وجہ سے رکی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں کہ وہ شادی کر سکیں، وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے رشتہ نہیں کرتے، اس کو شخص کو چاہیے، اس کے گھر والوں کو چاہیے، کوئی بھی آج اس تصور کے ساتھ اس کو
پڑے اللہ اس کی غیبی مدد فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی لڑکی کی شادی کا ذریعہ بنا، والدین بھی کر سکتے ہیں، اور جس کا یہ مسئلہ ہے وہ خود بھی اس عمل کو پڑھ سکتا ہے اور پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ اس کی جو ترتیب ہے یہ سب سے شاندار اور سب سے اہم ترین ہے۔ اب آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے جو طریقہ آپ کو بتایا جائے۔ اپنی مرضی سے نہ تو کسی چیز میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ ہی کمی کر سکتے ہیں، یہ میرا اختیار بھی نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا، بزرگوں کا آزمایا ہوا، بتایا ہوا ایک خاص سینے کا راز ہے جو آپ دوست احباب کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے اس کی قدر کیجئے گا تاکہ آپ کو دونوں جہاں میں اس کی برکتیں ملیں، یا دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی تمہیں اس عمل کے ذریعے کامیابی تمہارا مقدر ہو جائے۔ اب آپ نے اس سورہ دیکھیں، عمومی طور پر یوں ہوتا ہے کہ ہم اس سورت کو بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے ہر بار دیکھیں اس سورہ مبارکہ کی تعداد بڑی مختصر سی ہے، اس کو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ لینا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اور تصور اپنے مقصد کا رکھنا ہے کہ یا اللہ میرے فلاں مقصد ہے۔ اب کوئی بھی مقصد ہے، ہر شخص اپنے اپنے مقصد کے بارے میں خود جانتا ہے، تو آپ نے بس اپنے اسے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، وہ آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہ ہونا چاہیے۔ حلال چیز کا سوال کرنا ہے، حرام چیز کا سوال نہیں کرنا، ورنہ پھر عمل کی برکت سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جو میں نے آپ کو سب سے پہلے اس کی تسبیحات بتائی ہیں وہ بھی قرآن کریم کا ایک عظیم نام ہے، کیونکہ اس کا مطلب بہت زیادہ کرم کرنے والا، بے حساب عطا کرنے والا، بغیر مانگے بھی دینے والا اور معاف کرنے والا۔ جب آپ نے اس طرح پہلے رب کو پکار لیا ہے نا، تو پھر اس کے بعد آپ نے رب کی بارگاہ سے غنی ہونے کا ذکر کیا ہے، اور تو اس کے بعد اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھی ہے، کیونکہ اس کے مشکلات فوراً حل ہو جائیں گی اور اس سے تمام راہیں تمہارے لیے کھل جائیں گی، دل کو بھی سکون آئے گا، گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے، اور روحانی اس کے بڑے بڑے اثرات ملتے ہیں کہ یہ ذکر انسان کے دل کو بڑا ہی نرم کر دیتا ہے، بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے جب اس ذکر کی تعداد پوری کی، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے فقط صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن تصور، خیال، طریقہ وہی استعمال کرنا ہے جو میں نے بتایا ہے، کیونکہ اکثر بزرگان دین اسی ذکر کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جس نے اس ذکر کو ماہ شوال کے پہلے جمعے، یعنی ماہ رمضان کے بعد، عید الفطر کے بعد جو پہلا جمعہ آتا ہے، وہ جمعہ بھی بہت ہی اہمیت کا عمل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس جمعے کے دن کو ضائع کر بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ کتنا عظیم جمعہ ہے اور اس جمعہ میں ہمیں کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں۔ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اگر بندہ اس کا تصور کرے تو وہ سب کچھ بھی مل جاتا ہے۔ جب آپ نے اس ذکر کو کر لیا، یہ ذکر پڑھ لیا، یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لی، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اس کے بعد آپ نے یہ جو کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور یہاں اس مقام پر تصور رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری خطاؤں کو معاف فرما رہے ہیں، اور میری تمام زندگی بھر کے جو گناہ ہیں اللہ پاک نے معاف کر دیے ہیں، کیونکہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں دن میں لاکھوں کروڑوں حاجتیں بھی مانگے تو پوری ہوتی ہے، لیکن 300 حاجتیں تو بیٹھے بٹھائی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جس بزرگ نے بتایا وہ کہتے ہیں ہمارا یہ اپنا آزمودہ عمل ہے، اس لیے وہ تو بتا نہیں رہے تھے، لیکن بڑی مشکل سے یہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر اسی طرح کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمتیں برستی جائیں گی، فضل کی بارش ہوتی جائے گی۔ اب 441 بار یہ آخری کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو یہ کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو حضرت امام حسن بصری اکثر اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو، جو بھی ان کے پاس سائل آتا تھا اس کو بتاتے تھے، جو بھی سوال پوچھتا تھا آپ یہ ایک عمل بتاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقط اتنے سے کلمات ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد درود پاک، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔